السلام علیکم۔ اسلام ٹیوب روحانی سینٹر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے یہ تشخیص کرنی ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملات ہیں تو اس کی ترتیب کو اس طریقے سے چیک کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ لگ جائے گا اگر آپ دھاگے سے کرنا چاہتے ہیں۔ دھاگا ایک ایسی چیز ہے جو ہر گھر کے اندر آرام سے میسر ہو جاتا ہے۔ آپ دھاگا لیں اور اپنے سر سے لے کر قدم تک، نہیں، یہ بہت لمبا پروسیس ہے۔ میں آپ کو یہ پروسیس بھی بتاؤں گا۔ فی الحال چھوٹا پروسیس سنیں۔ آپ اپنی بائیں ہاتھ کی بڑی والی انگلی سے شولڈر تک ناپ لیں۔ دھاگا آپ کوئی سے بھی کلر کا لے سکتے ہیں۔ آپ نے بایاں ہاتھ ناپنا ہے، دایاں ہاتھ نہیں ناپنا۔ آپ نے یہاں پہ دھاگے کا سلا رکھنا ہے جہاں آپ کی قمیض کی سلائی ہوتی ہے یا آپ کا شولڈر جہاں تک ہے، آپ نے یہاں تک ناپ لینا ہے اور اس کے آپ نے 11 تار کھینچ لینے ہیں، مطلب کہ دھاگا کھینچیں، اس کے بعد دھاگے کو پکڑ کے دھاگے کو ڈبل کر کے اسی طرح 11 تار آپ نے کھینچ لینے ہیں۔ یہ ایک پوری لڑی بن جائے گی۔ اب اس لڑی کو آپ اپنے سامنے ٹیبل پر رکھیں۔ اب آپ نے اس کو ریلیز رکھ کر، مطلب کہ آپ اس دھاگے کو چاہیں تو اپنی بالش سے ناپ لیں۔ پنجابی میں اس کو گٹھ بھی کہا جاتا ہے۔ ہاتھ سے ناپنا، اس کو آپ ایک مثال کے طور پر یہ 6 بالش اور 3 فنگر ہے۔ آپ نے پہلے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ کچھ پڑھنے سے پہلے آپ جو دھاگا رکھا ہوا ہے اس کو ناپنا ہے۔ ایک پرچی پر لکھ لیں، مثال کے طور پر 3 بالش اور 4 فنگر ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس پر 11 گرہیں لگانی ہیں۔ آپ سورۃ قریش پڑھتے جائیں اور گرہ لگاتے جائیں۔ اب 11 گرہیں لگا دی۔ سورۃ قریش پڑھ کے ایک ایک کر کے آپ اس کے اوپر سورۃ قریش پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں۔ سورۃ قریش کا طریقہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کا حصار خود کھینچتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا حصار خود باندھتا ہے۔ اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو سردی اور گرمی دونوں سے محفوظ کر رہا ہے۔ دھاگے کا آپ کوئی سا بھی کلر لے سکتے ہیں، سفید لے لیں، بلیک لے لیں، ہرا لے لیں، بلو لے لیں، لال لے لیں، جو دھاگا آپ کو آسانی سے مل جائے آپ لے لیں۔ آپ اپنے سرہانے رکھ کے سو جائیں۔ جب آپ دھاگا سرانے رکھ کے سونے لگیں تو آپ نے 7 بار سورۃ قریش پڑھنی ہے۔ سورۃ قریش پڑھ کے آپ سو جائیں، لیکن آپ کسی سے کلام نہ کیجیے گا، کسی سے بات نہ کیجیے گا۔ آپ کو خواب میں بھی سب کچھ نظر آ جائے گا، آپ کو ظاہر ہو جائے گا۔ ایک کیفیت آپ کے ساتھ یہ ہوگی اور دوسری صبح آپ وہی دھاگا نکالیں اور دھاگے کو ناپیں۔ اگر دھاگا برابر ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں ہے، لیکن آپ متاثر ہیں تو پھر آپ اپنی بیماری کا علاج کروائیں، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ آپ یقیناً کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے متاثر ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے پر جادو ہے۔ آپ اس جادو کے چکر میں پڑ گئے ہیں، تعویذ گنٹوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں اور دوائیاں آپ نے چھوڑ دیں تو آپ کے ساتھ ڈسٹربنس پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ پھر جب آپ اس دھاگے کو ناپیں گے، اگر 1 فنگر بڑھ جاتی ہے، 2 فنگر بڑھ جاتی ہے، 3 فنگر بڑھ جاتی ہے، 4 فنگر بڑھ جاتی ہے تو کیا علامتیں ہیں؟ جب 1 فنگر بڑھے گا تو آپ کسی اثرات میں مبتلا ہیں۔ جب 2 فنگر بڑھے گی تو آپ جناتی اثرات میں مبتلا ہیں۔ جب 3 فنگر بڑھے گی تو آپ کے اوپر کسی چڑیل یا کسی جادوگر جنات کا سایہ ہے۔ اگر 4 فنگر بڑھے گی تو یہ کسی دیو یا پھر کسی خبیث کا آپ کے اوپر سایہ ہے۔ اگر 1 فنگر کم ہوتی ہے
تو یہ تعویذ گھنٹوں کے اندر آتی ہے، اور جب 2 فنگر کم ہوتی ہے تو یہ سفلی میں آتی ہے۔ اگر 3 فنگر کم ہوتی ہے تو یہ کالے جادو میں آتی ہے۔ اگر یہ 4 فنگر کم ہوتی ہے تو یہ اغور میں آتی ہے۔ اغور جادو کی انتہائی قسم ہے۔ اغور کے بارے میں بھی میں اپنے چینل پر ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا۔ اغور جادو کی انتہائی قسم ہے جس سے انسان کا ایمان ہی نکل جاتا ہے کرنے والے کا۔ اور جب بالکل ذرا سی کم ہوتی ہے، یعنی کہ 1 فنگر سے کم، آدھی فنگر لگا لیں، 2 انچ، آدھا انچ کم ہوتی ہے تو یہ نظر بد میں آتا ہے۔ تو یہ نظر بد کی علامتوں میں شمار ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔